ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. جی تو ایک سیشن آپ سب لوگوں نے مکمل کر لیا. مبارکباد آپ سب کو اس چیز کے لیے. یو آل ہیو came across the very beautiful surah of the Quran, that is Surah Al-Fatiha, with Sister Rabiha Patari in the last session, and you unlocked the treasures hidden in it. ہے نا, آپ سب لوگوں نے پیاری سی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, جو خزانہ چھپا ہوا تھا سورہ فاتحہ میں, آپ نے ان چیزوں کو جانا سمجھا. تو آگے بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف, جہاں ہم جانیں گے ایک اور سورت کی سب سے الگ ہی ایک چیز ہے نا, کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی چیزیں کیا ہیں, عملی نقطے کیا ہیں, محاسبہ کیسے کریں ہم اپنا. کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ تاکہ وہ ہمارے اندر کچھ بدلاؤ لے کر آئے, ہے نا. وہ اسی لیے نہیں آتا کہ صرف ہم اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں, یا پھر صبح سحری کے لیے ہم نے کچھ کھا لیا, پھر تھوڑا وہ کچھ سن لیا, ریلز دیکھ لیا اسلامک, ایسا کچھ کر لیا, اور پھر ہم سو گئے اور سیدھا ظہر کے ٹائم پہ ہماری آنکھ کھل گئی. رمضان از ناٹ بینگ اے slothful. رمضان از ناٹ اباؤٹ جسٹ being hungry or thirsty. It is continuing with your busy life, continuing with your schedules, continue doing what you do in your daily life. جو آپ رمضان کے بغیر بھی چیزیں کرتی ہیں اپنی روزمرہ کی, ہر وہ ذمہ داریاں جو آپ نبھاتی ہیں وہ کرتی چلیں گی, پلس lots and lots of عبادت, lots and lots of استغفار, and lots of connection with Allah Ta'ala, and understanding the Quran in a better way. Why? کیونکہ رمضان is the month جہاں پہ قرآن نازل ہوا تھا, ہے نا. اور اتنی تو خوبصورت ایک رات ہے لیلۃ القدر, which we all have to seek. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں بٹورنے والا بنائے, اور جب ہمارا قدر لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خوب ہمارے دلوں کو وسیع کر دے, ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دے, اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آمین یا رب العالمین. اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے نا ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ چیزیں ہم سمجھ کیسے پائیں گے جب ہم قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیں گے, اور اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں, جو باتیں حکمت کی ہیں, جو چیزیں ہم کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے طرف ہمارا رعب ہونا چاہیے, جو ہم آگے کی تفسیر میں ہم جانیں گے, ہے نا, سورہ الحشر کی. تو دل میں نا ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ ارے ہاں یہ ساری چیزیں تو میں نے کری ہے, تو شاید میں ان جیسی تو نہیں ہوں, مجھے ایسا نہیں بننا ہے. تو یہ سارے سوالات آئیں گے, اور جب یہ سارے سوال آئیں گے اور آپ کو اس کے جواب جب ملیں گے نا, تو آپ کا دل چاہے گا کہ اللہ, میں تو اللہ کو راضی کرنا بھول گئی, میں تو توبہ کرنا بھول گئی, میں کر بھی رہی ہوں تو اس میں کوئی وہ اتنا ایموشن ہے نہیں, ہے نا. تو ٹو برنگ us into the vibe of asking forgiveness for Allah Ta'ala. ویسے تو it is not necessary کہ ہم ایک طریقے کی وہ مزاج بنا کے بیٹھے, لیکن whatever helps us to get closer to Allah Ta'ala, we would take up that, right? So let us move forward. And for such people who are busy all through the day, we have this busy hearts ka session, Ramzan ka tafsir ka, Gems of Quran. So let us move ahead with a beautiful surah, Surah Al-Hashr, which means the exile, Jilawatani karna. What is Jilawatani, or what does the exile mean? ہے نا, باہر کر دینا. کہاں سے؟ اپنے وطن سے. From the place that you are living, you are being removed from the roots. Now that is called exile, and that is called Jilawatani. I hope you all can follow me. آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟
میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ نیڈ thumbs up if you all can just give that. All right. تو جیسے کہ سورہ کے نام میں ہی ہے حشر. حشر کا مطلب کیا؟ تباہ ہونا، برباد ہو جانا، ہے نا. اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا دیا، اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا دیا ہے کہ جب آپ اس کو جانیں گی تو آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ اتنا سا چھوٹا سا سورہ، اور تو اس کا نام اتنا وزندار ہے الحشر، ہے نا، لیکن اس میں کتنی گہری باتیں ہیں. Okay? I would want any one of you to please unmute and start reading the tarjuma if you all can. Anybody? Or should we move ahead? ترجمہ پڑھنا ہے الحشر کا، ہے نا؟ جی 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 بالکل. جی. تبسم باجی you are going ahead، آپ پڑھ رہی ہیں نا؟ میں پڑھوں گی، لیکن سورہ نمبر تھوڑا بول دینا، میں پڑھ لوں گی. ایک سیکنڈ. جی آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیجیے ایک دفعہ so that we all can understand. حشر قرآن میں کون سا سورہ نمبر؟ 59. سورہ نمبر کتنا؟ 59. 59. ہاں ہاں مل گیا 59 49 کے بعد 59. جی 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 جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ میں بھی پڑھ لیتے. سوری، ایک سیکنڈ میں لیٹ ہو. That's all right, that's all right. اوکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صرف ترجمہ پڑھنا ہے نا؟ جی. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ نکال دیے جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن سے لیے تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسول جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف
پلٹا دیے وہ اللہ اور اس رسول اور رشتہ داروں یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری ان سب بھائیوں کو بخش دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ جی۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھیں کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔
وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزاور نافذ کرنے والا، اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو جی تخلیق کا منصوبہ جی پڑھوں وہ اللہ ہی جی جی ہے جی جو جی تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہی ہر چیز کو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہیں تک ہے نا؟ جی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہیں تک ہے۔ ایک منٹ، آپ سب لوگ میرا اسکرین دیکھ پا رہے ہیں؟ اسکرین دکھ رہی ہے آپ سب کو؟ جی اسکرین ابھی ہاں سورۃ الحشر ہے۔ جی آل رائٹ۔ جی تو اتنی خوبصورت سی ترجمہ آپ نے پڑھا تبسم باجی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ثواب عطا فرمائے۔ اور میں نا آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب کبھی بھی ہم کلاس مکمل کر لیں 5 منٹ بیٹھ کے ترجمہ بھی پڑھتے ہوئے جائیں، اوکے؟ تو بیفور وی اسٹارٹ سورہ حشر جیمز ہم کلیکٹ کریں اس میں سے میں آپ کو ایک نریٹو بتاتی ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے نا ایک واقعہ ہے، اور اسی واقعے کے دوران سورہ الحشر نازل ہوا تھا۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حشر میں ہم کو سمجھایا، اور ہمیں نا اس واقعے میں پتا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، ان کا کائنڈنس کیا تھا، وہ کیسے تھے۔ تو کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں نا 3 بڑے یہودی کلانس تھے، 3 بڑے یہودی کلانس تھے۔ وہ کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر یا بنو نذیر، اور بنو قریظہ۔ تو یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور اس میں سے ہم جانیں گے اب بنو نذیر کے بارے میں۔ اور یہ لوگ نا بڑے عجیب سے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، ان کو اجازت دے دی کہ یہ مدینہ منورہ میں رہ سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ کوئی بھی کیوس نہ کریٹ کریں، امن و امان کے ساتھ رہیں، مسلمانوں کے ساتھ اچھے سے رہیں، ہے نا، کوئی بھی فساد نہ مچائیں۔ ایسی ساری چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لے کر ان کو رہنے کی اجازت دی مدینہ منورہ میں۔ اب یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو نا بہت ہی جلن، حسد اور بغض اور کینہ، پتہ نہیں کیا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ کوئی مسلمان سید ہو، کوئی مسلمان ان کا سردار ہو، ہے نا۔ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مومن اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اتنی آزادی آ گئی، بس جلن اور حسد اور کینہ یہ لے کر چل رہے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایسا انٹرپریٹیشن تھا کہ وہ بہت ہی یہ ہے، کیا بولتے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی رہ رہے ہیں، گڈ کنیکشن بنا کے چل رہے ہیں۔ بٹ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بہت ہی خطرناک تھے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی منافق تھے، اور یہاں جو مدینے میں جو منافق تھے، منافق کون؟ جو بولنے کے لیے نام کے مسلمان اور کرنے کے کام سارے ان کے برے برے، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، امانت داری نہیں، خیانت کرنا، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں منافق، اور ہوتے مسلمان۔ تو ان سب کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ تو میری آواز ابھی تک کلیئر ہے؟ ہم نے کیا کیا جانا کہ مدینہ منورہ میں 3 بڑے یہودی
قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور اس میں ہم جان رہے ہیں کہ بنو نذیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ایسی چیز ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہ سکتے ہیں تب تک کہ وہ امن و امان کے ساتھ رہیں اور کوئی دنگا فساد نہ مچ جائے، رائٹ؟ تو اس کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ رہے تھے، کن کے پاس؟ بنو نذیر کے پاس آ رہے تھے، کچھ مسئلہ تھا، کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی تو وہ آ رہے تھے. تو ان لوگوں نے، ان خطرناک لوگوں نے ایسا کچھ پلان کرا، اتنا برا کچھ ایسی چیز انہوں نے پلان کری، انہوں نے چاہا معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، اور انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں گے، بیٹھ کے بات چیت کریں گے، تو اوپر سے ایک بڑا سا پتھر ان کے اوپر ڈال کے ان کو ہلاک کر دیں گے معاذ اللہ. تو یہ ان کا یہ تھا، پلان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنا تھا، بچانا تھا، ان سے اتنا بڑا کام آگے لینا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیسے وہ کر رہے ہے نا. تو انہوں نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور وہ محفوظ ہو گئے. اب ان قبیلے والوں میں تہلکہ مچ گیا کہ اب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کی اصل نیت کیا ہے. انہوں نے پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا کیا کہ وہ اچھے ہیں ایسا جتایا، لیکن وہ ویسے نہیں تھے، ہے نا. تو اس سین میں اب آتی ہے ہماری تھرڈ پارٹی، وہ ہے کون؟ عبداللہ ابن ابی کے منافقوں کی پارٹی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ طاق میں تھے کہ کیسے مسلمانوں کو ذلت دے، کیسے ہم وہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ بنو نذیر کے لوگوں کو ہم 10 دن کا وقت دے رہے ہیں، آپ اپنا جتنا بھی سامان ہے، جو بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے، جو آپ کا اونٹ سما سکتا ہے اپنے اوپر بوجھ، اتنا آپ لے جا سکتے ہیں. اپنے سارے اوزار، اپنے سارے ویپنز، یو نیڈ ٹو ڈراپ اٹ ہیئر in the Medina and then leave Medina exactly after 10 days. اگر اس کے بعد نہیں آپ گئے تو پھر حملے کے لیے تیار ہو جائیے. اب سوچئے اگر آپ کو پتا چلا کسی نے آپ کے گھر ہی میں گھس کے، آپ کے ہی رشتہ دار نے چوری وغیرہ کر لی، اور آپ کو پتا ہے کہ کس نے کری ہوگی، تو کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں، آپ فوراً جائیں گے کہ آپ ہی تھے وہ لاسٹ شخص جو اس کمرے سے گزرے تھے، یا پھر جنہوں نے وہ کبرڈ دیکھا یا جو کچھ بھی دیکھا، تو آپ ہی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز کہاں گئی، اور سیدھے سیدھے طریقے سے آپ جو چیز سے آپ نے لیا ہے آپ واپس کر دیجئے، ورنہ مجھے پولیس میں کمپلینٹ دینی پڑے گی، یہ وہ، وہاں سے سارا ہلہ شروع ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ we are very spontaneous as humans. جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے ہم immediately رسپونڈ کرتے ہیں، ہمارا ڈیفنس میکینزم کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم خود کو بچانا چاہتے ہیں اس ڈینجر سے. اس ڈینجر کو خود کو اس ڈینجر سے کیسے بچائیں گے؟ اس ڈینجر کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اس ڈسٹینس کرنا ہے نا. اور ہم ایک زیادہ سوچیں گے بھی نہیں. لیکن یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم رحمت للعالمین جن کو ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت ان کے اندر ڈال کے بھیجی تھی. انہوں نے پھر بھی ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو جنہوں نے ان کو جان سے مارنا چاہا، نعوذ باللہ، پتھر سے کچلوانا چاہا، نعوذ باللہ، ان کے لیے سوچا کہ 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں، جتنا آپ سمیٹ سکتے ہو اپنا سب کچھ سمیٹو اور نکلو. آج کے زمانے میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو کوئی اتنا ٹائم دیتا ہے؟ immediately they'll pick you up and they'll throw you in a prison, right? لیکن یہ تھے ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وقت دیا. اب یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے جو قلعے ہیں، جو بڑے بڑے اونچی اونچی دیواریں ہیں، چٹانیں ہیں، جو مضبوط گھر بار ہے، یہ سب ان کو بچائیں گے، ہے نا. مسلمان ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ بہت محفوظ ہے اپنے قلعوں کے اندر. ایک تو قلعوں کی باہر کی دیواریں، پھر گھر کی دیواریں، پھر دروازے، پھر پتہ نہیں کیا کیا لے کر وہ بیٹھے تھے، ہے نا.
اور وہ ان لوگوں کو اتنی ہمت کیوں آئی؟ کیونکہ یہ جو ہمارا کیریکٹر ہے عبداللہ ابن ابی، اس نے کیا کیا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد یہ لوگ بھاگے بھاگے گئے، سارے منافق اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اور جا کے بولتا ہے بنو نذیر کے سید سے کہ آپ کیوں اپنا وطن چھوڑیں گے؟ آپ کیوں ایسے وہ چیز کریں گے؟ کیوں آپ ان کے فیصلے پہ وہ کریں گے؟ کیوں آپ فالو کریں گے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اگر آپ کو نکال دیا تو کہے یہ بات تو ہے کہ ہم بھی نکل جائیں گے۔ مطلب دیکھو ان کی منافقت کی لیول، وہ ان کو روک ہی نہیں رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب اوور ایکسپیکٹنگ، اوور ایکسپریسنگ، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نکال دیا تو ہم بھی مدینہ میں نہیں رہیں گے، ہم بھی نکل جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اور اتنا ان کے دلوں میں، بنو نذیر کے دلوں میں عبداللہ ابن ابی نے اپنی منافقت کے ساتھ اتنی باتیں ڈال دی، اور اتنی باتیں ڈال دی کہ بنو نذیر کو بہت زیادہ کانفیڈنس آ گیا کہ ہاں یہ تو میری جگہ ہے، یہ میرا وطن ہے، میرا گھر، میرے ساری چیزیں، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں، میں نہیں جانے والا، میں یہی رہوں گا۔ اور 10 دن کا ٹائم نکل گیا، اور جب 10 دن کا ٹائم نکل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام کے ساتھ، سب کے ساتھ جب آئے سب چیز لینے کے لیے، ہینڈ اوور کرانے کے لیے، چیزیں ان کو باہر کرنے کے لیے، تو یہ بنو نذیر کے لوگ بیوقوفانہ حرکت کرتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کا انتظار کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی آئے گا، ان کی مدد کرے گا اور ان کو وہاں پروٹیکشن دے گا، سب کچھ کرے گا۔ اور کائے کا عبداللہ ابن ابی وہ چھپا بیٹھا، وہ نہیں آیا، کیوں؟ وہ منافق تھا، اس میں ہمت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہنے کی اس منافقت کے ساتھ۔ اور کیونکہ وہ منافق تھا، اس نے وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، کیونکہ یہ بہت کلاسک ایک کوالٹی ہوتی ہے منافقوں کی کہ وہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور صرف چڑی چڑھائی باتیں، بنی بنائی باتیں، صرف گیس لائٹنگ۔ گیس لائٹنگ دیکھو کس زمانے میں سے چلی آ رہی ہے، ابھی یہ ٹرم نکلا ہے گیس لائٹنگ، بٹ اٹ واز دیئر بیک ان دوز ڈیز۔ دے گیس لٹ بنو نذیر، making them not to leave and follow the orders of Nabi Karim صلی اللہ علیہ وسلم, and now look at what they will receive۔ اب دیکھو اس گیس لائٹنگ کے بعد بنو نذیر کا حشر کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بنو نذیر کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا رعب ڈالتے ہیں، رعب ڈالتے ہیں۔ رعب سے کیا مطلب ہے؟ یہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کہ وہ ان کا کانفیڈنس اب نا ہل جاتا ہے، ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہل جاتا ہے، اور کانفیڈنس ہلنے کی وجہ سے، اور ان کے پاس کیونکہ کوئی سپورٹ نہیں تھا، ان کے دل میں اتنا غصہ، اتنی جلن، اتنی سب کچھ اتنا ملٹیپلائی ہو جاتی ہے کہ وہ تو چیزیں لے کر جا ہی رہے تھے، اب ان کے دل میں آتا ہے کہ ان مسلمانوں کو نا بنی بنائی چیزیں، مطلب جو مکمل ساری چیزیں ہیں وہ نہیں دینی۔ They should not enjoy what we are not enjoying۔ ہمارا گھر ان کو ہم دے رہے ہیں لیکن ہم اچھی حالت میں نہیں دیں گے۔ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اپنے ہی کھلوں کے وہ دیوار توڑ رہے ہیں، اپنے ہی گھروں کی چھتیں وہ توڑ رہے ہیں، اپنے ہی گھروں کو وہ برباد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے پاس اکنامک گروتھ ہے نا۔ اب وہ کچھ سامان لے کے جب بنو نذیر نکل جائیں گے تو پھر جو کچھ انہوں نے چھوڑا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ جائے گا نا، سارے مسلمانوں کے حصے میں آ جائے گا، تو وہ اکنامکلی تھوڑے امپروو ہو جائیں گے، تجارت میں کوئی کوئی چیزیں کام آ جائیں گی، رہنے کی جگہ اچھی مل جائے گی، بہتری ہوگی نا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن وہ نہیں چاہ رہے۔ دیکھیے گھٹیا پن ان کا بنو نذیر کا کتنا تھا کہ وہ چاہ ہی رہے تھے، لیکن اتنی ضرورت ان کی کہ وہ ساری چیزیں برباد کر رہے تھے، ان کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا جو وہ برباد کر رہے ہیں وہ ان کا ہی اپنا ہے، وہ ان کی ہی وہ ساری پشتینی چیزیں ہیں جو ان کے باپ دادا نے محنت کر کے کمائی، ان کی اپنی چیزیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے تھے، برباد کر۔ بتاؤ اس سے بدتر چیز کیا ہوگی کہ آپ نے دن رات ایک کر کے محنت کری، یا پھر آپ کے باپ دادا نے آپ کے لیے محنت کر کے پیسے کما کے رکھے اور آپ بس غصے میں اس کو برباد کر رہے۔
آپ نہیں دیکھ پا رہے کہ بربادی کس کی ہو رہی ہے، بس آپ غصے میں برباد کر رہے ہے نا. عورتوں میں کبھی کبھار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں دل میں کہ میرے پاس ایک اچھا سا سوٹ ہے، میں اس کو وہ سوٹ تو نہیں دوں گی، لیکن میں اس سوٹ کا کچھ تو کروں گی، لیکن اس کو نہیں دوں گی، ہے نا. کبھی کبھار اپنی میڈ کو جب ہم رمضانوں میں اپنے کپڑے نکال کے دیتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں اس میں سے اچھی والی رکھتے ہیں، اور جو چیزیں ہم کام نہیں آتی وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور آپ کو پتا نہیں اس میں نقصان آپ ہی کا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک حدیث سے مبارکہ ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو پوچھا کہ اے عائشہ کیا رہ گیا، اور یہ سچویشن کیا چل رہی تھی، جب اما عائشہ نا گوشت کو بانٹ رہی تھی، حصوں میں کر کے سب کو بانٹ رہی تھی، بس انہوں نے ایک حصہ بچا کے رکھا تھا، وہ سب سے پسندیدہ حصہ تھا گوشت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو شولڈر کا حصہ تھا. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ چیز بچا کے رکھی جو آپ کو پسند ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے عائشہ جو کچھ آپ نے دیا وہ بچ گیا ہے، اور جو بچ گیا ہے وہ نہیں کام کا کچھ. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز آپ نے دے دی کسی کو اچھی نیت کے ساتھ، آپ ہی کی پسندیدہ چیز آپ نے دے دی کسی کو، تو اس کا آپ کو اجر و ثواب پتہ نہیں کتنا ملے گا جب وہ بندہ اس چیز کو استعمال کرے گا. اور جو آپ نے اپنے پاس حرص کی وجہ سے رکھ لی وہ چیز آپ کے لیے کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوگی. although اما عائشہ کا نیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، بس ہمیں بات سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز رہ گئی ہے وہ فائدے مند نہیں، اور جو چیز نہیں ہے وہی چیز بچ گئی ہے، مطلب وہی چیز آخرت میں ہمیں بچائے گی، ہے نا. اب آپ کیا کرو گی، سوٹ کا ایک حصہ آپ اپنی میڈ کو دو گی، وہ پہنے گی بیچاری، جو بھی جہاں بھی پھٹا ہوا ہے اس کو سل کے پہنے گی، وہ خوش رہے گی. لیکن جو چیز آپ نے آپ کے لیے بچا کے رکھی ہے وہ 2 دن بعد یا 2 ہفتوں بعد یا پھر چند مہینوں بعد وہ پوچھا بن جائے گا. اس سے کچھ فائدہ ہوگا آپ کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کپڑا کھس پٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، کچھ کام کا نہیں ہوگا، گندگی میں ہی کام آئے گا. اگر وہ آپ اس بیچاری کو ایک مکمل سوٹ کے طور پہ دے دیتے تو وہ پہن کے خوشی ہو جاتی، اور اس کا اجر پتا نہیں آپ کو جہنم کے کس آگ سے آپ کو بچاتا، ہے نا. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دینے سے کتراتے ہیں تو خود ہی کا ہم نقصان کرتے ہیں موسٹلی، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا. تو ہم کہاں تھے، یہ برباد کر کے لے کر جا رہے تھے. تو یہاں ہمیں ایک اور چیز دیکھنے ملی کہ جب اپنی جگہ سے یہودیوں کو نکالا جا رہا تھا، جلا وطنی ان کی کری جا رہی تھی، تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، they destroyed their own properties, they destroyed their own savings. But جب مکہ سے سارے صحابہ کرام مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو سب سے دردناک ہجرت تھی، مطلب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہے تھے، لیکن ان کی نیت دیکھو کیا تھی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے تھے، اپنے نبی کے قدموں میں چلنے کے لیے آ رہے تھے، ہے نا. انہوں نے کوئی چیز کو چھوا نہیں، لیا نہیں، جو جیسے تھے ویسا مکہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رحمت للعالمین کے ساتھ رہنے کے لیے وہ مکہ چھوڑ کر آ رہے تھے. تو دیکھیے جب ہم اپنی چیز سے جدا ہوتے ہیں تو ہمارا دل چیر پھاڑ پھٹ کے نکلتا ہے، اور ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہے نا. فطرت ہے ہماری، ہے نا. یہ بہت لڑکیاں سمجھ پائیں گی، جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنے اماں کا گھر چھوڑ کے سسرال آتی ہیں تو ہمارا دل بہت عجیب و غریب سچویشن میں ہوتا ہے نا. تو سائیکالوجی کے حساب سے بنو نذیر نے اتنا کیوس مچایا، اور وہی انصار نے اور مہاجروں نے اتنی خوبصورت ایک ایگزامپل سیٹ کرا کہ جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہو تو آپ کوئی چیز کو بگاڑتے نہیں بلکہ سنوارتے ہو. اور جب مہاجر آئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، تو مدینے میں جو انصار تھے انہوں نے بہت خوشی سے ان کا استقبال کیا، دل کھول کے، اپنے بازوں کو کھول کے انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کھانوں میں حصہ دیا، اور وہ دوستی اتنی بڑی اور وہ اتنی اسٹرانگ ایک کمیونٹی مسلمز کی اسٹیبلش ہوئی مدینہ، ہے نا. جب ہمارا سینٹر اللہ ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو سمیٹنے لگتے ہیں.
اور ہمیں ہماری اوقات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کتنے پریشیس ہیں اور ہم کتنے چھوٹے ہیں اس بڑے سی دنیا میں، کہ صرف دنیا ہمارے اطراف ہی ہے نا. اور ہمیں اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ 3 چیزیں اسٹیبلش ہو گئی، 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ منافقوں کا پتا لگ گیا کہ وہ کس طرف ہے نا، پولیٹیکلی، مطلب سیاست کے طور پہ وہ کیسے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرا جا سکتا ہے، کون کون ہے کون کون نہیں ہے، یہ چیز سامنے آ گئی. اور بنو نذیر کی جو جلن حسد ہے وہ ظاہر ہو گئی، انہوں نے اپنی ہی بربادی کری. اور انصار اور مہاجر کا جو بھی خوبصورت سا رشتہ تھا، اس میں جو بھی قربانیاں تھی، ان کے اوپر ہماری عزت اور ہے نا. تو یہ سورہ جو ہے آیت نمبر 18 پہ بلڈ کی گئی ہے. although اس سورہ کا نام الحشر سورہ کے دوسرے آیت سے نکالا گیا، لیکن میں بات کرنا چاہوں گی اس آیت پہ، کیونکہ یہ آیت بڑی ہی بڑی کیا بولتے ہیں پاورفل ہے، ویری پاورفل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ڈرو، ہے نا، ڈرو. اتقوا اللہ مطلب کیا؟ ڈرنا. کس چیز سے ڈرنا؟ اللہ کا ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو گلٹی میں ڈالو کہ میں ہر چیز غلط کر رہی ہوں، ہر وہ چیز پتہ نہیں اللہ کو ناراض کر رہی ہوں، ایسا کر رہی. تو یہ ہوتا ہے جب لوگ نا اسپرچولی زیادہ کریکٹ کرنے لگتے ہیں، زیادہ ہی کچھ کلاسز اٹینڈ کرنے لگتے ہیں، تو ان کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کر رہی ہوں، ہے نا. ہر چھوٹی چیز کو ایسے فلٹر کر کے باریکی سے اپنے آپ پر نا دین کو بوجھ بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کرا. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میرا خیال کرو، میرا ڈر رکھو اپنے دلوں میں. جب آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہو تو میرے ڈر کو سامنے رکھنا، مجھ سے ڈرنا، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں تمہاری آخرت کا فیصلہ کرنے والا ہوں، ہے نا. اور اللہ نے پوچھا کہ انہی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تم کیسے ہو؟ دیکھنا چاہیے ہر اس نفس کو اپنے بارے میں، ہے نا. جو نفسن یہاں پہ مینشن کرا گیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہر اس نفس کو دیکھنا چاہیے. کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ اس نے آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا یا کل کیا بھیجا. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کل کیا بھیجا یا آگے کیا بھیجا سے کہ آخرت کی طرف اس نے کیا چیزیں بٹوری، کون کون سی چیزوں کو وہ لے کر چل رہا ہے، کیا اس نے قربانیاں دی اور کیا اس نے عمل کیے، کس چیز پہ اس نے صبر کری، کس چیز پہ اس نے صبر کھوئی اپنی، اس چیز کو اللہ پر توکل باندھا اور کس چیز سے اللہ کے توکل سے اس کو ہلا دیا. کس نے آپ کے ایمان میں چوٹ لے کر آئے، کس نے آپ کے ایمان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. ان ساری چیزوں کو انسان نے دیکھنا ہے، چیک کر کے رکھنا ہے نا. کیونکہ کل یعنی جو آخرت ہے وہی چیز واحد ایک کانسٹنٹ ہے جو ہو کر رہے گی. اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو موت آئے گی. یہ اتنی جتنی ریالٹی ہے، آخرت is even more real than your birth and death. ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نفس کو اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہوگی، تو اسی پریمائز میں ہم ایک اور چیز بولتے ہیں کہ اب آپ کو حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں شیاطین کو کیوں باندھا ہوگا. کیا آپ جان لو کہ اب جو بگڑی آپ کر رہے ہیں وہ خود اپنی نفس کے کام ہیں، حرکتیں تمہاری نفس کی ہی ہیں، شیاطین کی نہیں. تو جو نفس آپ کے قبضے میں ہوگا اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے نا. جو ہماری آیت نمبر 18 سے پھر کنیکٹ کر رہی ہے نا. چلو تم اپنے نفس کو دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہو، کیا عبادتیں کر رہے ہو، کیا قربانیاں دے رہے ہو. تمہارے لیے میں نے رمضان بھی عطا کر دیا، میں شیاطین کو بھی میں باندھ کے رکھ دوں گا. اب تمہارے نفس کے اور تمہارے بیچ میں یہ جنگ ہو گئی، چلو مجھے جیت کے دکھاؤ، ہے نا.
تو اسی لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اللہ کو نگہبان بنا کے، اللہ کو ہمارا ولی بنا کے ہم ہر چیز کریں گے، اللہ کو اپنا وکیل بنا کے، ہے نا. اور کئی بار ہمیں چیزیں خود ہمارے ساتھ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ میری انگلی کٹے گی تبھی مجھے درد کا پتہ چلے گا، ضروری نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور درد سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. تو کئی بار دوسروں کی کہانیاں، دوسروں کی بربادیاں، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے گناہ دیکھ کر بھی ہم اپنے لیے ہدایت حاصل اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ نے پوچھا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ اور اس کے بعد آیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہے نا. اب یہ اس آیت کو ہم نے کیوں سنٹرل آیت بولا؟ کیونکہ یہ ہمیں ڈرا نہیں رہی ہے، ایسا یہ نہیں کرے گی، ہمیں گلٹ ٹرپ کریں گے کہ تم گندی ہو، تم اچھی نہیں ہو، تم گنہگار ہو، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو. بٹ ہمیں گرو کرنے کا موقع دے رہی ہے. تم اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کو دیکھو کہ تم آگے کیا لینے والی ہو. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ تم اگر کچھ چیزیں کر رہی ہو جہاں تمہارا دل گوارا نہیں دے رہا، تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، تو کیپ اٹ ان چیک. تم نہیں کرو گی، تم دوسرا راستہ ڈھونڈو گی اچھے سے چیزیں کرنے کا، نیت اچھی رکھنے کا، ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان دماغی طور پہ دین کے لائن سے ہر چیز سے گرو کرتا ہے. اور ہمیشہ ہم کیا ہوتے ہیں، اللہ کانشیس ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ البصیر ہے، تو وہ دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، ہر چیز سننے والا ہے نا. تو ہم آخرہ اورینٹڈ اور اللہ اورینٹڈ، اللہ کو سینٹر بنا کر ہمارے آخرت سے ہم چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ایسا سوچ کر ہم اپنی زندگی گزاریں. اور آیتوں کو غلط مس ریڈ نہ اور مس انڈرسٹینڈ نہ کرنا. کسی اتق اللہ دیکھ لیا، ڈرو اللہ سے دیکھ لیا، تو پھر اس کے آگے پچھلے کا کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا. ڈرو کا مطلب کیا تھا، میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا. اور نہ یہ آیت ایسا چماٹا مارتی ہے ان لوگوں کے منہ پر جو کہتے ہیں کہ ہے ہم تو اس کنٹری میں ہے تو اس کنٹری کا تو فالو ہی کرنا پڑے گا، ہم اس کنٹری میں ہے تو ہمیں وہی تو فالو کرنا پڑے گا، ہمارا کلچر یہ ہے تو یہی فالو کرنا پڑے گا. اس آیت سے جو گزرے گا اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بلیم گیم کھیلے، کسی پر بوجھ ڈال دینا کہ اس کی وجہ سے میں نے کیا. نہیں، یہ تمہارے نفس کی حرکت ہے، یہ تمہاری چوائس ہے، یہ تم نے پک کرا خود کے لیے کہ میں یہ کروں گی. ہے نا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور ایک قول ہے کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد تم جب یوم الدین مطلب آخرت کے دن جب تم کھڑے کیے جاؤ گے تب تمہارا حساب تو ہونا ہے. تو وہ حساب ہونے سے پہلے تم خود کا حساب اپنا لے لیا کرو ہر دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، ہے نا. تو عقل مند وہ ہے. There is nothing more stupid than knowing that there is آخرہ، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر سانس کو جانتا ہے، آپ نے کس نیت سے لی ہر چیز. اللہ is knowing the knower, the originator, the fashioner. اس نے آپ کو بنایا، آپ کو تیار کیا، آپ کا مستقبل، آپ کا پیدا ہونا، آپ کی فضا، آپ کا رزق، سب کچھ اس نے بنایا. اس کے سامنے آپ کو کھڑنا ہے، اس کو جواب آپ کو دینا ہے، اللہ رب العزت کو. اور آپ اتنی بے وقوفی چیز کر رہے ہو کہ آپ اپنی دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر اللہ کے خلاف جا رہے ہو. اور جو لوگ اللہ کے خلاف جاتے ہیں اور اپنے نبی کے باتوں کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف حرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے بربادی ہی ہے. کیسی بربادی؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو برباد کریں گے. اب ہمارے لیے اس میں سیلف چیک لسٹ کیا ہے، ہمارے لیے محاسبہ کیا ہے کہ کیا میں بنو نذیر کے لوگوں جیسی ہوں جس کی اٹیچمنٹ صرف دنیا سے، اگر ان کی اوور اٹیچمنٹ نہیں ہوتی نا اس گھروں سے، اس بلڈنگ سے، اس چیزوں سے، تو اس کو برباد بھی کرتے. اور باذن اللہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، شاید ان میں سے کوئی ایسے بھی ہو سکتے تھے جو آگے چل کے مسلمان بن جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو اتنا موم جیسا تھا، شاید وہ ان کو واپس لوٹا دیتے. اللہ بہتر جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم کوئی ہوتے نہیں. بٹ جسٹ اسیومنگ دا سیناریو. لیکن انہوں نے کیا کرا، وہ اوور اٹیچمنٹ اور ایسی چیز یہ سمجھ گئے کہ مسلمان آگے ہی بڑھ جائیں گے، تو انہوں نے اپنی ہی چیز کو برباد کر دیا.
کہ آپ ان میں سے ہو جو دنیا سے اتنی اٹیچڈ ہو کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی بربادی آپ خود ہی کر رہے ہو، آپ اپنے آخرت کے لیے وقت نہیں نکال رہے، آپ اپنے صبح شام کے اذکار نہیں کر رہے کیونکہ آپ دنیا سے اٹیچڈ اتنے ہو گئے ہو کہ آپ رات رات تک فون چلاتی ہیں، رات رات تک آپ گپے شپے کرتی ہیں، رات رات تک آپ رمضان کے سفر کی تیاریوں میں لگی ہیں، رات رات تک آپ نیند نہیں کر رہی. یہ دنیا سے اٹیچمنٹ ہی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ الگ ہٹ کے کریں گے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو آپ پہ بوجھ نہیں بنایا، خاص کر عورتوں کے. رمضان ایسی چیز نہیں جہاں پہ آپ لیوش ڈشز بنا کے کھاؤ، نہیں. جب آپ اپنے پکوان کو عبادت مان کے کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گی، اور جو دو چیزیں آپ بنائیں گے وہ اتنی ذائقے دار بنیں گی اور اتنی فلنگ بنیں گی. اس کے بعد آپ کا جو چھوٹا موٹا ڈنر ہوگا اس سے آپ سفیشینٹ ہوں گی اور آپ کی باڈی ایکٹیو رہے گی. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اتنا لمبا چوڑا افطاری کا دسترخوان کریں، پھر اس کے بعد ڈنر کا، پھر سحری کا، بس اسی میں پہلے دن کی مغرب سے لے کر اگلے دن کے فجر تک اسی میں آپ رول رہی ہیں. یہ دنیا کی ہی اٹیچمنٹ ہے. بس آپ کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پہ آپ کی محنت لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ہی کر رہی ہیں، آپ ہی کی محنت نہیں. خود پہ بھی زیادتی دنیا سے اٹیچمنٹ سے ہی ہوتی ہے نا. یا پھر آپ کو منافق ہیں، چپ کیجیے کہ آپ کے وعدے کھوکھلے ہیں. آپ کسی کو کہہ رہی ہیں، دلاسا دے رہی ہیں کہ نہیں بہن میں آ جاؤں گی، میں کر کے دوں گی، اور پھر آپ نہیں کر پا رہی ہیں، ہے نا. یا پھر خود کو ہی دھوکہ دے رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں میرا سچویشن، میں ایک بار نماز نہیں پڑھوں تو کیا ہو جائے گا، میں ایک روزہ نہیں رکھوں تو کیا ہو جائے گا. یہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے سوال. ڈبل فیس، لوگوں سے ڈبل فیس تو باہر ہو جاتا ہے، لوگ پرکھ لیتے ہیں آپ کو. خود سے جب آپ ڈبل فیس ہوتے ہیں نا تو آپ کی بربادی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کی نیت کو، آپ کے اسکیپزم. اور انصار اور مہاجر جیسی سیلف لیسنس ہے ہم میں. ہم قربانیاں دے رہے ہیں یا پھر ڈٹے ہیں، ہماری ہی ایگو میں ڈٹے ہوئے ہیں، ہماری کیا بولتے ہیں ہوا بازی میں کہ میری ہی تعریف ہو، میری ہی قربانیاں دکھ کر آئیں، ہے نا. میں دل بڑا کر رہی ہوں، میرے گھر پہ کوئی مہمان آ رہا ہے بن بتائے اچانک افطاری کے ٹائم، تو کیا میں چڑچڑی ہو رہی ہوں کہ یہ کیا آ گیا، میں نے اتنے ہی لوگوں کا بنایا تھا اور یہ پتہ نہیں کس کو لے کر آ گئے، اور یہ پتہ نہیں ابا کیا کرتے ہیں، 2-3 لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں میرے شوہر ایسے ہیں، میرا بھائی ایسا ہے. چڑچڑ مچتی ہے آپ کو. رمضان میں ہوتا ہے کہ آپ کو روزہ بھی لگ جاتا ہے، آپ محنت بھی کر رہے ہوتے ہو، آپ نے ڈیسائیڈیڈ کوانٹٹی آپ بنائے ہوتے ہو، اور سڈنلی کوئی آ جائے، ہے نا. کوئی غریب آپ کے دروازے سے گزر رہا، زور زور سے آواز کر کے مانگ کے جا رہا ہے اور آپ کو چڑ مچ رہی ہے کہ آپ روزے میں ہو، اور آپ کو چھوٹی سی بھی آواز نا بہت سینسیٹیو لگنے لگتی ہے، آپ کو چڑ آ جاتی ہے. کوئی آپ سے کوئی کام پوچھ رہا ہے، آپ روزے میں ہو، آپ نہیں کر پا رہے، آپ کو غصہ آتا ہے. صدقہ جب دے رہے ہو، کپڑے جب اپنے پرانے نکال کے میڈس کو دے رہے ہو، اس میں کہیں آپ وہ کر رہی ہیں، اپنے لیے اچھا والا رکھ لیا، ان کے لیے برا والا دے دیا. یہ ساری چیزیں کہ آپ انصار اور مہاجرین کے بارے میں پڑھنے والے لوگ، آپ سیلف لیس ہو. ان چیزوں میں کون سی کیٹیگری میں ہو؟ اگر نہیں ہو تو اللہ آپ سب کو اور زیادہ اچھا اور بہترین بنائے. آمین یا رب العالمین. اور اسی کے ساتھ بس اور 5 منٹ میں آپ سے لوں گی کہ ہماری آخری جو آیتیں ہیں 3، جو آیت نمبر 22 اور 24 ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان آیتوں کو صبح اور شام پڑھا کرو، کیونکہ اس میں فضیلت ہے بہت ساری، بہت امپیکٹ فل ہے یہ آیتیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور بہترین نام اسماء الحسنی ہے. هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ایسا رب جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کو پتا ہے ہر چیز کا، جو آپ دیکھ سکتے ہو اور جو نہیں دیکھ سکتے، اور اتنا رحمان اور اتنا رحیم، اور اس سے زیادہ کوئی پاک نہیں، اور اس سے زیادہ کوئی مکمل نہیں، اور اس سے کوئی بھی زیادہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا،
اور اس سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہمارے ایمان کے اور ہماری عبادت کے، اور ہر وہ چیز بڑی خوبصورتی سے بنانے والا وہ رب ہے نا. ایسے رب کے آپ عبد ہو تو آپ کی عبادتوں کو خالص بناؤ، آپ کی عبادتوں کو بہترین بناؤ. جتنی بھی آپ کی عمریں ہیں آپ ایک بار چیک کر لیجئے کہ آپ کی نمازیں اس حساب سے اتنی پیاری ہو گئی ہیں، اتنی گاڑی ہو گئی ہیں، اتنی ریکٹیفائڈ ہے. بس اتنا آپ پہلے سٹیپ میں کر لیں تو آگے آگے اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے لیے آسان کر دیں گے. آپ کے اذکار، آپ کی نمازیں، آپ کی دعا بہترین ہو جائے تو اسی سے آپ کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. کیونکہ آپ جب اس آیتوں سے گزریں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو دکھیں گے، اور جب ان نام کے مطلب آپ جانیں گی وہ آپ کے دل کو کھول دیں گے اس رب کے لیے، اس کی برکت سے، ہے نا. تو امید ہے آج کا سیشن آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں انمیوٹ کر کے. کے بعد ہم کلاس اینڈ کریں گے انشاءاللہ. جی anybody want to unmute and say something or ask me anything regarding this surah؟ میں نے آپ کو نا اس سورے میں اول سے لے کر آخر تک نہیں، بٹ جو وزندار چیزیں ہیں میں نے وہ بتائی. جی چلیے انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے اسپیکر کے ساتھ اگلی ایک خوبصورت سی چیز، اگلا سورہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے جیمز آف قرآن کے سیگمنٹ کے ساتھ دارالحکمہ سینٹر. اینڈ I love you all for being amazing audience. سحری کے بعد یہاں پہ انڈیا میں تو سحری کے بعد کا وقت ہو رہا ہے. جو بھی جڑے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.